کوئی لائٹ شیڈ لگا دینا لپسٹک کا۔ اس نے فوراً کہا کیوں، اتنا برائٹ کلر ہے تمہارا بھی اور ڈریس کا بھی تو یہی پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے ایک نہ سنی اور جانے کو اٹھی۔ گڈ لک، اور جہاں کے خوش قائم اور دائم رہے یا نہیں، اس کے بارے میں صبح ضرور بتانا۔ اس کے کانوں میں دھیرے سے سرگوشی کرتے وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ کچھ پل بعد وہ ہوش میں آئی اور بیڈ کی طرف لپکی، لیکن موبائل کی رنگ ٹون پہ جنجلائی۔ دیکھا تو ولی کی کال تھی۔ اس نے گہری سانس بھرتے کال پک کی۔ کون سے چینل پہ ہے اور کیا نیوز ہے، پلیز اب تو بتا دو۔ اس نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی جنجلائی سی آواز سنائی دی۔ اس نے جب پلٹ کے دیکھا تو نگاہ ٹھٹک گئی۔ نیوی بلو نائٹ ڈریس پہ بکھرا سا دوپٹہ لی اس کا توبہ شکن بے پرواہ سراپا اس کے اندر جذبات کا طوفان ابھارنے کا باعث بننے لگا۔ اس کی آمد سے بے خبر بے پرواہ انداز میں چینل سرچنگ میں مگن تھی۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگایا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں کے مصروف ہونے کی وجہ سے دوپٹہ سرکتا ہوا اس کے سراپے کو نمایاں کرتا جا رہا تھا۔ وہ گن ہولڈ اور گھڑی والٹ وغیرہ رکھتا اس کی طرف بڑا جو اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ یہ دکھانے کے لیے آپ نے مجھے آدھے ایک گھنٹے سے مسلسل سرچنگ پہ لگایا ہوا ہے۔ جب مطلوبہ چینل سامنے آیا تو اس پہ لگی ریسنگ دیکھ کے وہ صدمے سے چیخ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ ولی کی بات سنتی اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا گیا۔ اس نے چونکتے میں پلٹ کے دیکھا تو جیسے روح پرواز کر گئی ہو۔ وہ پھٹی آنکھوں ساکت ہوتی سانسوں سے اسے یوں دیکھنے لگی جیسے ملک الموت دیکھ لیا ہو۔ تم تو ویسے بھی گائل ہے، ہم تو ویسے بھی گائل ہیں، پھر ان کیل کانٹوں سے لیس ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اس کے انتہائی قریب آتے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے لبوں پہ لگی لپسٹک بکھیری۔ اس کی نگاہوں کی تپش، سلگتی سانسوں کی گرمائش، اس کا لمس، اس کے لفظوں نے اس کے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑا دی۔ وہ لڑ سی سیکھی اور پیچھے کو ہٹنا چاہا جب اس نے اس کی کمر کی لپٹی ان محملی ڈوریوں کو دونوں ہاتھوں سے کھینچتے اپنے قریب کیا تو وہ بے جان سے اس کی سمت کھینچتی اس کے فولادی سینے سے ٹکرائی۔ اس نے خوف زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ اس وقت جذبات کا ایسا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا کہ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آپ، اس کے منہ سے دبا دبا سا احتجاج لفظ نکلا، لیکن کچھ بول نہ سکے۔ اس کے جھجکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایسا کیوں؟ آج کیا سمجھوں میں اسے؟ کوئی تاثر، کوئی اشارہ، یہ اہتمام کیوں؟ بندہ بشر ہے، ایسے بہک بھی سکتا ہوں۔ اس کی سانسوں کی طبع سے اس کا کان جلنے لگا۔ یہ بابی لفظ پھنس کے نکلے۔ اتنا اہتمام کیا ہے، ایسا استقبال؟ میں بہت مہمان نواز بندہ ہوں۔ ایسا دپذیر اہتمام ہے؟ تمہاری جان کی قسم، خاطر داری میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ اس کی خمار آلودہ ہو رہی تھی آواز۔ وہ لیزے کو لگ رہا تھا کہ اس کے دل و دماغ کی حرکت بند ہو گئی۔ ایسے اہتمام کرنے والوں کے لیے دل و دماغ میں بہت جگہ ہوتی ہے، اور جب بات آپ کی ہو تو اسے تو انعام بھی شاندار ملے گا۔ بولیے، پھر بنے گی اس دل کی سیاہ سفید کی مالک؟ وہ رفتہ رفتہ اسے اس کے کان میں ساحریت پھونک رہا تھا۔ نہیں، شاہ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن پاؤں جیسے زمین نے جگڑ لیے تھے۔ اس کی پیشانی پہ شبنم کے قطرے چمکنے لگے، دل مدھم سا دھڑک رہا تھا۔ مجھے جانے دے، اس نے التجا کی۔ اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ کیسے جانے دوں میری جان؟ کالی اور سرد رات میں آپ کو جانے دوں تو خود کدھر جاؤں؟ اس کی گردن میں منہ چھپاتے بولتا وہ اسے دہلا گیا۔ اس کی دھڑکنیں، اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں، اس کی آواز دھڑکتے خواہشات اور جذبات کی شدت سے بوجھل ہو رہی تھی، اور وہ محمود ہو رہا تھا۔ وہ ریلیزے مر جانے کو تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی۔ اس نے اس کے بالوں میں ہولے سے ہاتھ اٹکاتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ شبنمی سا ملائم چہرہ اس کے سامنے تھا۔ بھیگی سی آنکھیں، ستما ناک، مڑی ہوئی بھیگی پلکیں، سرخ رخسار اور سرخ پھیلی ہوئی لپسٹک سے سجے ہونٹ، اس کے دل میں جذبات کا ایسا مزور طوفان لا رہی تھی کہ وہ پاگل ہونے لگا۔ اس کی نگاہ پھسلتی ہوئی اس کی شفاف اور بے داغ گردن سے ٹکرائی۔ وہ جھکا اور نرمی محبت سے اس کے شفاف گردن پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ مرنے لگی۔ اس کی قربت اور لمس میں اتنی شدت تھی کہ اس کی سانسیں اٹکنے لگی۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ استحقاق جما رہا تھا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی سبھی فرار کی راہیں مسدود کیے اس میں مکمل چھایا ہوا تھا۔ جب کسی طور باس نہ جائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ایک لڑی کی صورت بہنے لگے۔ اس کے آنسو دے کے برقع، لیکن اس سے گرفت سے آزاد نہ کیا۔ میری جان، آپ جانتے ہیں آپ جس حالت میں ہیں، یہ حالت مردوں
بالخصوص شوہروں کو بہت اپیل کرتی ہے، اور اس شوہر کو تو ایسے جیسے آگ پہ تیل۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس کی جان لبوں پہ اٹکائی، اس کے آنسو اور تیز ہوئے۔ وہ اس کو دیکھتے دفعے میں سا ہلانے لگی اور ہلکا سا پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، ایسے نہ کرے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے آدھی لفظ اس کے لبوں میں تھے جب اس نے وحشت سے اسے کھینچتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ اس کا ایک بازو اسے اپنے سینے پہ ایسے مضبوط پتھروں سنگلاہ زنجیر کے مانند محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سانس دبنے لگا۔ مجھے مجبور مت کرے کہ میں ایسا کروں کہ آپ میرے سے جدا ہونے کا سوچ بھی نہ سکے، یا جو آپ کو ٹائم دیتا اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھائے۔ مجھے وحشی اور جنونیت کا مظاہرہ کرنے پہ مجبور مت کرے۔ اس نے اس کا دماغ ٹھیک کرتے درستگی سے اس کے کندھے پہ لگی ڈوری کھینچی تو اس کے کندھے پہ لگی نٹ کھسک گئی اور تب اس کی نگاہ ٹھٹکی۔ ماما لالی کو بولے میں شادی کے بعد اسٹڈی کر سکتی ہوں، وہ جہاں چاہے شادی کر سکتے ہیں، میری وجہ سے زینی کی بھی لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ جو دادو سے ان کی چیک اپ کی ڈیٹ پوچھنے آیا تھا ایک دم سے دروازہ کھلنے پہ پلٹ کے دیکھا تو وہ دشمن جان سامنے بکھری حالت میں کھڑی تھی، اور پھر اس نے ادھر ادھر دیکھے بغیر ماما تک بات پہنچائی تو ماما اس کی بات اور حالت پہ سر پیٹ کے رہ گئی۔ اس کے ایسے پیغام پہ اس کا دل انتہائی گہرائیوں میں ڈوب گرا۔ اسے سمجھ آئی کہ وہ کیا بات کر رہا تھا۔ ہائے، تو ایسے کیا آفت آن بڑی جو آدھی رات کو یہ بتانے آ گئی؟ بیٹا، کل نہیں ہونی تھی کیا؟ ماما نے تعصب سے پوچھا۔ نہیں، کیا پتہ کل صبح تک میرا ارادہ بدل جاتا، بڑی مشکل سے تو خود کو منایا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہتے خود پہ مکمل قابو پاتے کہا۔ اچھا بیٹا، ریلیکس ہو، میں صبح کہوں گی جہان سے تمہارا اور زینی کا ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں ہضم ہوتا، ایسا دن کیسے اکیلے اکیلے گزار سکتی ہے، یہی سوچ نے فیصلہ بدلوایا ہوگا۔ دادو کی بڑبڑاہٹ نما آواز پہ اس نے چونکتے ہوئے انہیں دیکھا تو نگاہ پتھرا گئی۔ اس کے لیزے کو دیگر جو اب جواب پہ اس کی سب ہی امیدوں کے دیے بجھتے چلے گئے، اور پھر ایک فیصلہ ہوا، بہت اچانک فیصلہ۔ وہ جو بامشکل خود کو مضبوط کیے بیٹھی تھی، اس کے سبھی ارادے بڑبڑی ریس سے بننے لگے تو فوراً دادو کو اوکے کہہ دے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ابھی وہ کچھ فرلانگ کے فاصلے پہ تھی کہ پیچھے سے آتی آواز پہ رکی، لیکن پلٹی نہیں۔ کافی جلدی فیصلہ لیتی اور بدلتی ہیں آپ۔ اس کے آواز پر نہ جانے کیا کچھ محسوس کر کے وہ چیختی ہوئی پلٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کے دل کے پرہرشے اڑا گئی۔ ہاں، صحیح جانا، کیونکہ کچھ فیصلے پچھتاووں اور ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتے، اس لیے اب صحیح فیصلہ کیا کہ اب کسی کی محبت اور پیار بھی دیکھنا سنا ہے، اس کو ترجیح دو جو پیار کرتا ہو، سو پیار لینے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے جو دل کا ارمانوں کا خوابوں کا قاتل نہ ہو۔ اس نے کلاتے دل کی آہوں کو نظر انداز کرتے بے حسی سے لفظوں سے تیر انڈیلے۔ امید ہے مسٹر ہان اب آپ کبھی بھی میرے راستے میں آنے کی ہمت نہیں کریں گے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ کہتی پلٹ گئی، جبکہ وہ وہیں ساکن حالت میں وہی نظر جمائے کھڑا تھا جہاں کچھ قبل پہلے وہ کھڑی تھی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا، اس نے یہ جانا کہ شاید آج اس پل اس لمحے اس نے مہرماں شاہ کو کھو دیا ہے، جہاں شاہ کی زندگی میں ایسے مواقع بہت ہی کم آئے تھے جو اس کو چونکانے کا باعث بنے ہو، لیکن اس لمحے علیزے شاہ کے کندھے پہ بنے اس نشان نے اسے چونکا دیا۔ اس نے اس کے کندھے پہ چلے ہوئے زبوں کے نشان سے بنے ایل پہ انگلی پھیری۔ یہ نشان اس نے اسے چھپانے کی دل و جان سے کوشش کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کا داغدار بدن دیکھے، اس سے نفرت کرے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے بدن پہ لگے اس کربناک داغ کو دیکھ سکے، اس کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرے، لیکن آج اس کے نہ چاہنے کے باوجود، اس کی اتنی مزاحمت کے باوجود اس کے نظروں کے سامنے تھا۔ یہ اس نے کیا۔ وہ جانتی تھی یہ سوال نہیں ہے، تبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے اور وہ ہلکا سا سر ہلا گئی۔ اس کے رد عمل کے منتظر تھی کہ کب وہ اس سے دھتکارے گا۔ اس کے ایسے رد عمل کا سوچ کے ہی اس کا سانس تھمنے لگا، لیکن آنے والا لمحہ اور رد عمل اس کی سوچوں سے برعکس تھا۔ وہ جھکا نہایت احترام سے اس کے زخم پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اس کا دل تھم سا گیا۔ اس نے آنکھیں میری دونوں مٹھیوں میں اپنی شرط بوچی۔ اس کے گلے میں آنسو کا پھندا سا اٹکنے لگا۔ وہ شخص کیوں اسے لاجواب سا کر دیتا تھا؟ کیوں وہ اس کی محبت کے آگے بے بس ہو جاتی تھی؟ کیوں وہ اس کی محبت کے معراجوں کو چھو نہیں پاتی تھی؟ اس کا دل قطرہ قطرہ رونے لگا۔
جب اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے کہا، جس نے یہ کیا اس نے اپنے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کی آواز میں ایسی شدت اور نفرت کی وہ دہل سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کے وہ پھر سے جھکا اور لب کندھے پر رکھے اور اس کا دل پگھلتا پگھلتا اس کی آنکھوں سے اس کے درد بہانے لگا۔ وہ ضبط کھوتی اس سے بچنے کے لیے اسی کے سینے میں چہرہ چھپاتی شدت سے رو پڑی، جبکہ اسے اس کے دور رہنے، اس کے مزاحمت کرنے، اسے فاصلہ رکھنے کی صحیح وجہ آج پتہ چل چکی تھی۔ اس نے روتی ہوئے علیزے کے سر پہ ہولے سے لب رکھے اور اس کے گرد بازو کا مضبوط سا حصار کھین دیا۔ وہ مسلسل روتی اس کا سینہ آنسو سے تر کرنے لگی۔ کافی دیر گزر کے جب اسے اس کی گہری سانسوں کی آواز آئی، اس نے تصدیق کے لیے جھک کے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ اس کی صبح آنکھ کھلی تو اس کی نگاہ خود پہ بکھری ہوئی علیزے کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ جو اس سے ہر وقت کترائی رہتی تھی، سوتے میں اس قدر بے پرواہ ہوتی تھی کہ اس کا چین اور سکون اس طرح سے برباد کرتی تھی کہ وہ خود پہ کڑے پہرے ہی بٹھاتا رہتا۔ گہرا سانس لیتے اس نے اس کے بکھرے بال سمیٹنے کے ایک سائڈ پہ کیے اور ہلکے سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ لیزے اٹھ جائیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کی یہ لاپرواہی اس کے اندر پھر سے طوفان مچانے لگی۔ اس نے بامشکل اس کے نیٹ کے بنی ڈریس سے نمایاں ہوتے سراپے سے نگاہ چرائی اور ہولے سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ اس کی نگاہوں کی تپش کے لمس کی گرماہٹ، اس نے کسمساتی آنکھیں کھولی تو خود پہ چھائے ہوئے جہان سے نگاہ ٹکرائی۔ وہ بکھلاتے ہوئے فوراً اٹھی، لیکن اسی دم ہی کراہتی ہوئی دوبارہ سی لیٹ گئی۔ اس کے ایک دم سے ریئیکٹ کرنے پہ اس کا سر خود پہ جھک کے جہان کے فولادی سینے سے ٹکراتا۔ اسے دن میں تارے دکھا کے اس کے دماغ کی سبھی چولیں ہل سی گئی۔ صبح صبح اس تصادم پہ یہ کیا تھی؟ کیا پتھر فٹ کیا ہے سینے میں؟ کیا صبح صبح مجھے چوٹ لگی؟ اس نے منہ بسوڑتے ماتھا مسلتے ہوئے اس سے شکایت کی، جبکہ اس کے انداز اور لبوں کی حرکت پہ دلچسپی سے اسے دکھنے لگا۔ ہمیشہ کہتے کہ پیار کرتا، لیکن ہر دفعہ چوٹ پہنچا دیتے ہیں۔ کوئی پیار نہیں آپ کو؟ اس سے شاید زیادہ زور سے لگی تھی، تبھی وہ بڑبڑاتی آنکھوں سے کہتی اپنی شامت کو دعوت دینے لگی۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں پہ عجب سے چمک آ گئی۔ ہولے سے اس کا ماتھا مسلتا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے اس کے کان کی طرف جھکا۔ کل کا بوسہ تو مٹ گیا ہوگا، کہو تو نیا نشان چھوڑ دے ہم۔ اس کی سرگوشی پہ وہ درد پھول بال کے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی۔ اس نے مانگی تھی محبت کی نشانی، اس کے ہونٹوں پہ نشان چھوڑ آیا ہوں۔ اس کی بات سن کے اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیے، اپنے ہونٹوں پہ رکھ لیے، خوفزدہ سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی ایسی معصومیت بڑی ادا پہ وہ کہکا لگاتا ہنس پڑا، جبکہ وہ بہت حیرت اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی کہ وہ بہت کم ہنستا تھا۔ میری جان، آپ کی یہ معصوم سی حفاظتی حد بندیاں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جھک کے اس کے ہونٹوں کو ڈھکے ہاتھوں پہ ہونٹ رکھ دیے۔ اس گستاخی پہ اس کا چہرہ سرخ کنداری ہوا اور حالت رونے والی ہوگی تو وہ ترس کھاتا پیچھے ہوا۔ جلدی کرے، اس سے پہلے کہ میرا موڈ بدل جائے۔ جلدی فریش اپ ہو کے آئی، مجھے کہیں جانا ہے۔ اس نے اسے اجلت میں اٹھایا، مقصد اسے اس کیفے سے نکالنا تھا۔ اس کے واش روم میں جاتے ہی اس نے موبائل اٹھا کے مطلوبہ نمبر ڈال کر کے کان سے لگایا۔ مارننگ ہان، اس نے ہلکا سا سر ہلا دے کہا، آج ہر صورت اس کی موجودگی کنفرم کرو۔ اس کا آج کا جرم بہت سنگین ہے، جس کی سزا لازم و ملزوم ہے، اور وہ بھی میرے ہاتھوں۔ اس کی آواز میں اتنی وحشت کہ دوسری طرف ہان بھی جنجلا اٹھا۔ اس تاریک کمرے میں مدھم سی روشنیاں پھیلی ہوئی تھی، عریانیت اور بے باکی کا منظرعام تھا۔ کہکے اور آہوں کے ساتھ سگریٹ کی اسمیل پھیلی تھی۔ شراب کی بوتلیں کھلی بکھری پڑی تھی، ہر ایک کے ہاتھ میں تھاما گلاس شراب سے بڑا پڑا تھا۔ ہر ایک اپنی دنیا میں مگن نظر آ رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مسلم ملک کے باشندے نہ لگ رہے تھے۔ اور پھر اچانک ماحول بدل سا گیا، سر باہر آگ لگ گئی ہے۔ اس کا ہاتھ کرندہ بھاگتا ہوا آیا، ہر طرف ہلچل سی مچنے لگی، بگدڑ سے مچ گئی۔ وہ جو پاس بیٹھی لڑکیوں کی طرف متوجہ فل خمار میں تھا، اس کی بات سن کے اس کا خمار بک سے اڑ گیا۔ کیا بک رہے ہو؟ وہ غصے سے بلبلا اٹھا۔ سر باہر سب کچھ جل رہا ہے، اس نے کامتے ہوئے بتایا تو وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ تم سب کہاں مرے ہوئے تھے؟ وہ کاف ملتہا تھا، اس کا غصہ افسوس آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ جب مطلوبہ جگہ پہ پہنچا تو آگ کے شعلوں نے ہر طرف سے بلڈنگ کو گھیرا ہوا تھا، اور یہ آگ اب آگے کو پھیلنے والی ہو چکی تھی۔ وہ صدمے سے کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس صدمے سے ہی نہ نکلا تھا کہ اسے اپنی گردن ایک سخت سے شکنجے میں مقید ہوتی محسوس ہوئی،
اس کا دم گھٹنے لگا، وجہ سے تم نے ناوارث سمجھ کے دکھ پہنچائے ہیں۔ وہ جہان حیدر شاہ کی بیوی اور اس کا جنون اور عشق ہے۔ اس نے اتنی وحشت سے بولا کہ اس کا کان پھٹنے لگا۔ ابھی وہ اس تکلیف سے ہی نہ نکلا تھا کہ اس نے کندھے سے شرٹ پھٹتی محسوس کی، اور تب اسے اپنی جلد جلس سے محسوس ہوئی۔ اس نے نہ جانے کدھر سے ایک کوئلے کی طرح تپتا راڈ اس کے کندھے میں گاڑا۔ اس کے کندھے میں وہ دنس تھا، اس کا گوشت تک ادیر گیا۔ اس کی چیخنے سے ماحول کا کانپ اٹھا، ماحول گوشت کی اسمیل سے بڑھنے لگا۔ تم پل پل اس تکلیف میں تڑپو گے، تمہیں ایسی موت ملے گی کہ تڑپو گے۔ اس نے اس کو سیدھا کرتے اس کے منہ میں مکار سیدھ کیا۔ چبہان عزت میں بولا، سر میم کی کال ہے، ایمرجنسی بات کرنا چاہتی ہے اور پولیس بھی پہنچ چکی ہے۔ اس کا پیغام سن کے اس نے آدموئے اس کے مکروح وجود کو پڑے پھینکا اور ایک زوردار ٹھوکر اسے رسید کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آ گیا وہ شاہکار جس کا شدت سے انتظار۔ اسے دیکھتے معاویہ نے چہکتے ہوئے اسے گلے سے لگایا، لیکن فوراً ہی منہ بناتے پیچھے ہٹا۔ کیا گندی اسمیل آ رہی ہے تم سے جے، کیا جلا کے آئے ہو؟ اس نے برا سا منہ بناتے پوچھا تو وہ اس سے گھورنے لگا، تو وہ ڈھیٹ بنا مسکرانے لگا۔ تمہاری بیگم شدت سے تمہاری منتظر ہے، یہ نزدیک کے تیر ان پہ چلاؤ۔ اس نے مہارت سے بات ان کی طرف موڑی تو علیزے چمکی، کتنے جھوٹ بولتے ہیں معاویہ بھائی، آپ نے کہا کہ کال کاٹ کے فوراً گال بلائیے۔ اس نے ہفکی سے اسے جتایا تو وہ کرتے لگا، توبہ توبہ جے، میں تو بھابھی کو بہت معصوم سمجھتا تھا، لیکن یار یہ تو ہمارے گھر کی ان چالاک لومڑیوں کے ساتھ رہتے ان جیسی ہی ہو گئی ہے۔ اس نے پاس بیٹھی لڑکیوں پہ ایسا وار کیا کہ وہ بلبلا اٹھی، جبکہ اس کی بات پہ صدمے سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ لالا وہ چیخ اٹھی، چلا کیوں رہی ہو صاحب، سچی بات کسے اچھی لگتی ہے؟ اس نے مصنوعی معصومیت سے کہا تو جہاں کے ہاتھ کا پنجہ اس کے گدی پہ پڑا۔ ہائے ظالم ہاتھ ہے کہ ہتھوڑا، قسم سے بابی بے دل و جان سے ترس آتا ہے۔ اس نے بے باکی سے تبصرہ کیا تو وہ اس کی ایسی بے باکی سے شرم سے پہلو بدل کے رہ گئی اور اس سے پناہ مانگنے لگی جس کے نشانے پہ وہ آئی تھی۔ دانت اور سر پیارا ہے نا اپنا؟ اس نے ڈکے چھپے انداز میں دھمکی دی۔ ارے میں ڈرتا نہیں ہوں تم سے۔ اس نے بڑک ماری تو وہ سر ہلاتا اپنے مائکرو فون کے بٹن کو پریس کیا۔ لے جاؤ انہیں عزت سے باہر۔ اس نے اندر داخل ہوتے گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ معاویہ کی طرف بڑھنے لگے تو اچھل کے کھڑا ہوا، کیا مطلب؟ اس نے بکھلاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہارے سر اور دانتوں کی دیکھ بھال کرنے لگے ہیں۔ اس نے آرام سے جواب دیا تو وہ اس کے بازو پکڑ کے لے کے جانے لگے، جبکہ صاحب کا کہہ چھوٹنے لگے۔ بھابھی کیسی بہن ہے آپ، اپنے شوہر کے ظلم سے بچائیے مجھے۔ اس نے چیختے ہوئے دہائی تو وہ بکھلا گئی۔ ترس نہیں آتا آپ کو اپنے معصوم بھائی پہ؟ بچائیے مجھے اس جلا سے، اس نے چیختے ہوئے کہا اور گارڈ کے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ اس کے دہائی پہ وہ ہوش میں اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے نگاہ پھیری۔ رکو سفیر، اس نے گارڈ کو آواز لگائی۔ اس کے پکار پہ اس نے فوراً قدم روکے۔ جی میم، اس نے مؤدبانہ کہا، چھوڑیے بھائی کو۔ اس نے حکم میں کہا، میم وہ سر و تذبذب کا شکار ہوا، سر کو چھوڑو، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ اس نے حد المکان اسے دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا تو اس نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے اسے چھوڑا اور سر جھکائے۔ وہ سر جھکاتے باہر نکل گیا۔ ہائے جگ جگ جیو بھابھی، دودھو پھلو پھولو نہاؤ، کچھ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اس نے دعا کے ٹکڑے کرتے اسے چہرہ چھپانے پہ مجبور کر دیا۔ اس کیسے شرم سے سرخ پڑتے ہوئے چہرہ چھپانے پہ سب کے چھت پر کہہ کے بلند ہوئے، مہرو کے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہے آپ نے؟ وہ جو لیٹنے کے موڈ میں تھا کچھ فاصلے پہ دراز وجود کی آتی آواز پر ٹھڑکا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اسی کی طرح متوجہ سے اس کے دیکھنے پہ گڑبڑا سی کہ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ خیریت؟ اس نے ایک لفظی سوال کیا۔ وہ جانتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بتائیے نا، اس نے زور دیا۔ نہیں، ابھی فائنل تو نہیں کیا، ایک دو گھر ہیں مائنڈ میں۔ اس نے اسے نظروں میں رکھتے ہوئے کہا، آپ ان گھروں کو چھوڑو، میرے مائنڈ میں ایک رشتہ ہے۔ اس نے دھڑکتے دل سے اس کے جواب کا انتظار کیا۔ کیا رشتہ؟ اس نے ابرو اچکاتے اسے پوچھا۔ ہاں کا رشتہ مہرو کے لیے۔ بلاخر اس نے بم پھوڑتے ہوئے دم سادھ لیے۔ وہ سیدھے لیٹے ہوئے اس کے رد عمل کی منتظر تھی جو خاموش نظروں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ یہ رشتہ کس کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے؟ مہر ماشا کی یا تبریز خان کی؟ اس کا ایسا ٹھنڈا جواب آیا کہ وہ ایک پل کو ہونک رہ گئی۔ اسے سمجھ آئی کہ وہ کس کا نام لے، کیونکہ وہ دونوں تو پاگل بنے ایک دوسرے کو اذیت دے رہے تھے، لیکن اسے لگا کہ اس نے ان دونوں میں سے
کسی ایک کا بھی نام لیا تو شاید وہ اس کے غیر سے بچ نہ سکے، اس لیے اب وہ اس کے رد عمل سے ڈرتی فوراً بولی میری۔ او ریلی؟ اس نے گویا محفوظ ہوتے آنکھوں کو جنبش دی۔ آپ کو خان اچھا نہیں لگتا؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا، گویا وکالت کی سیڑھی پہ پاؤں رکھا۔ لگتا ہے، تبھی تو 7 تک کا ہے، اس نے بے پرواہ انداز میں کہتے سگریٹ لبوں میں دباتے اس کو آنچ دکھلائی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ اس کی بات پہ وہ سٹ پٹائی۔ پھر کیا مطلب ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے دھواں اس کی طرف بکھیرا تو وہ کھانسنے لگی۔ ایک تو اسے سوتن کی جان نہیں چھوڑنی کلیجہ جلانے کے لیے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے بڑبڑاہٹ کی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پہ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ متوجہ نہیں تھی، بلکہ ہاتھ ملاتے دھوئیں کو بکھیری تھی۔ ایکچولی آپ کو ٹھیک طرح سے وکالت کرنا نہیں آ رہی، سو دلائل اچھے سے یاد کیجیے، اس نے لاپرواہی سے کہتے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ کیا مطلب؟ کس کی؟ وہ وکالت۔ وہ ہکلاتی بوکھلاتی بولی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس سوال کے جواب دینے کی مجھے ضرورت ہے؟ اس نے اس کی نظروں میں جھانکتے اس کو اپنی تیز دھار سی چمکدار آنکھوں سے گویا اس سے چت کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ہر طرح کامیاب رہا تھا۔ آپ کو کیسے وہ یہ سب پتا؟ اس نے بامشکل سوال کیا۔ میرے سامنے لفظوں کے ٹکڑے کرنے اب تو بند کر دے باہدا۔ اس نے اس کی گڑبڑاہٹ اور سٹپٹانے پہ چوٹ کی۔ اس نے اسے ہفکی سے گھورتا اپنا سوال دہرایا، میں نے کچھ پوچھا؟ مجھے تب سے جب وہ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے بے پرواہی سے کش لگاتے جواب دیا تو وہ ٹھٹکی۔ تو آپ نے انہیں سمجھایا کیوں نہیں؟ اس نے حیرت سے اسے سوال کیا یا سمجھاتا؟ حیرت سے اس سے سوال کی کیا سمجھاتا؟ جواباً سوال آیا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، تو آپ اسے سمجھنا ہی کہ وہ اپنی بات کو کیسے اس تک پہنچائے۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ محبت میں زور زبردستی اظہار نہیں کروایا جا سکتا، اور کبھی کبھی بے جان ضد کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا۔ ان کے لیے بہترین سبق ان کی محبت کی شدت اور وقت ہوتا ہے۔ اس نے غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں مرکوز کیے، گمبھیر لہجے میں جواب دیا تو اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی۔ اسے لگا اس کے یہ لفظ اس کے منہ پہ ایسا تماچا تھا کہ وہ کرلا سی گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے یہ لفظ ان دونوں کے متعلق نہیں، بلکہ اس کے لیے کہے ہیں۔ وہ خاموش سی ہو گئی۔ اسے بھول چکا تھا کہ وہ بات کیا کر رہی تھی، کس کی بات کر رہی تھی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ جیسے گہرے خواب سے جاگی۔ آپ اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی کیا کرنا چاہیے؟ اس نے الٹا سوال کیا تو وہ جھنجھلا گئی۔ آپ اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں؟ آپ یہ اتنے سیریس ٹاپک کا بھی اثر نہیں ہو رہا؟ وہ سخت ہفکی سے گویا ہوئی۔ تبھی اس نے اسے اپنی طرف گھسیٹا اور اس کے اوپر ہلکا سا جھکا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ میرا ٹھنڈا ہونا ہے آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ مجھ پر پرجوش حالت میں آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اس نے اتنے زمانے انداز میں بات کی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ وہ محروم اس نے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے نکلے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ مجھ سے کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے اس کی پیشانی پہ اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کی دھڑکنیں مدھم سی کر دی۔ آپ ان کی شادی کر دیں۔ اس نے اتنے آسان آواز میں کہا، ایسا آواز میں کہا کہ وہ بامشکل سن پائے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ بولی، آپ نے تو کی نا، آپ سے بھی برداشت نہ ہوا تو ان کے لیے کیسے ہوگا؟ تو آپ کر دیں نہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس بات سن کے وہ بے ساختہ مسکرایا۔ ریلی I take to heart، اس نے ایسے انداز میں کہا کہ وہ چم سے گئی اور نچلا لب دانتوں میں دباتی خود پہ کنٹرول پانے لگی۔